السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو برگزیدہ صحابی حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سیرت و کردار پر مشتمل واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے استدعا ہے، اللہ تعالی ہمیں تاریخ اسلام کے ان مایہ ناز کرداروں کے ساتھ محبت بھی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ سامعین گرامی القدر، حضرت عامر بن ربیعہ ان کا قبیلہ بنو عدوی کے ساتھ اتحادی تھا، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت خطاب حضرت عامر بن ربیعہ کے ساتھ اس قدر محبت فرماتے تھے کہ آپ عمومی طور پر یوں مشہور ہو گئے تھے کہ لوگ آپ کو عامر بن خطاب کے نام سے پکارتے تھے۔ تو بعد میں جب لوگوں کو ان کے اصل آبا کے انتساب سے پکارنے کا حکم قرآن عزیز میں اترا ہے، اس کے بعد سے لوگ انہیں عامر بن ربیعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اولین مسلمانوں میں شامل ہیں۔ ابھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کی طرف نہیں گئے تھے کہ آپ مشرف و اسلام ہو گئے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بھی ایک نیک صفت باکردار شریف النفس خاتون تھی۔ آپ کی اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئی تھی، لیکن اس اول زمانے کے اندر ایمان قبول کرنے کی جو سزا مشرکین مظلوم مسلمانوں کو دیتے تھے، وہ سارے مصائب، وہ سارے ظلم، وہ ساری مشقتیں آپ نے بھی برداشت کی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبش کی طرف جو جماعت بھیجی ہے، اس میں حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ پھر وہاں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئی کہ جب ان کے پاس ایک غلط خبر پہنچی کہ اب مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور مسلمان امن اور چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ بھی اس افواہ کے بعد واپس مکہ کی طرف آئے اور قریب پہنچ کے پتہ چلا یہ تو افواہ تھی۔ چنانچہ پھر اتفاقاً باہمی مشورے سے جو فیصلہ ہوا، تو یہ بھی ایک عرب سردار کی پناہ لے کر مکہ کے اندر داخل ہوئے، لیکن ان کے واپس آنے کے بعد جو مسلمانوں پہ چور و ستم کا ایک بازار گرم ہوا اور مظالم مزید بڑھنا شروع ہوئے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جماعت کو حبشہ کی طرف واپس ہجرت کرنے کا اذن دیا ہے، تو اس میں بھی یہ اور ان کی بیگم شامل ہیں۔ یہ دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے اور ایک طویل عرصہ تک 3-4 سال تک یہ حبش کے اندر مقیم رہے اور غریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے، غریب الوطنی کی صعوبتوں اور مشقتوں سے گزرتے رہے۔ سامعین گرامی القدر، پھر ہجرت مدینہ سے قبل جو جماعت واپس مکہ کے اندر آئی ہے، تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیگم حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور مکہ آنے کے کچھ عرصے کے بعد جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور اس پہلی کھیپ کے اندر مدینے کے اندر پہنچے ہیں۔ سامعین گرامی القدر، اسلام کے بڑے اعزازات میں سے
غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک اس صحابی رسول کو بھی وہ سارے بڑے اعزازات حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے ساتھ ایک خصوصی محبت فرماتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک کی طرف نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھوڑے کی پشت پر اپنے پیچھے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بٹھایا، اور اس سفر کے دوران نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزرتے ہوئے 3-4 مقامات پر آواز دی ہے تو ہر آواز پہ لبیک یا رسول اللہ کہنے والے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھر صحابہ جمع ہونے شروع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے۔ تو گرامی القدر سامعین، جب حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے عازم ہوئے تو ابھی سفر شروع ہونے والا ہی تھا کہ آپ ابھی موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی بیگم حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہونے والی تھی۔ اسی اثنا میں مورخین کے تھوڑے بہت الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً سارے مورخین ہی نے نقل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے حضرت لیلہ کو دیکھا تو مخاطب ہوئے، اے ام عبداللہ کہاں کا ارادہ ہے، کس طرف عازم سفر ہو رہے ہو؟ تو حضرت لیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا، اے عمر تمہارے مظالم، تمہاری طرف سے دیے گئے دکھ تکالیف اور مشقتوں سے تنگ آ کر ہم نے رخت سفر باندھ لیا ہے۔ میرے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں پر میرا اللہ چاہے گا وہاں جا کے آباد ہو جائیں گے، اور اس وقت تک آباد رہیں گے جب تک اللہ ہم مسلمانوں پہ فضل والا معاملہ نہیں فرماتا اور ہمیں چین اور سکون عطا نہیں کر دیتا، ہم وہی رہیں۔ حضرت لیلہ فرماتی ہیں جب میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آج یہ بات کی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہ رکت آ رہی ہوئی، آپ کی آواز بڑھا گئی اور آپ نے فرمایا صاحبکم اللہ، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو میں نے یہ بات حضرت عامر کے ساتھ جب شیئر کی، انہیں بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ فرمایا بھلے اس پہ رکت آ رہی ہو لیکن عمر بن خطاب اس وقت تک ایمان قبول نہیں کر سکتا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہو جاتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کی دشمنی کا ایک استحارہ کے طور پہ انہوں نے اظہار فرمایا۔ لیکن حضرت لیلہ فرماتی کہ میں نے پھر انٹرپٹ کیا اور میں نے ان کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے یہ بات کی تو ان پہ رکت طاری ہو گئی تھی، اور کیا خبر اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت سے مشرف کر دے۔ فرمایا پھر عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکے اور مجھ سے پوچھا کیا تم چاہتی ہو، کیا تم اس میں خوش ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے؟ فرمایا میں نے عرض کیا ہاں میں یہ چاہتی ہوں، اور اللہ رب العزت نے آپ کے ذوق کی یوں تسکین فرمائی کہ 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو۔ جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ اخیر تک مدینے کے اندر مقیم رہے۔ آپ کا شغف زیادہ عبادات میں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو نگران بنا کر جب مکہ کی طرف حج کے لیے آئے ہیں
تو اس وقت آپ کی رفاقت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کا انتخاب کیا وہ عامر بن ربیعہ ہے۔ اور بیت المقدس کی فتح کے دوران بھی اس سفر میں جو مہاجرین اور انصار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شامل کیے تھے ان میں بھی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ شامل تھے۔ لیکن بعد میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان باہمی نزاع پیدا ہوئے اور اختلافات نے جنم لیا، مورخین نے لکھا کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ غلط گزین ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، ہر وقت گھر کے اندر رہتے تھے، عبادات میں منہمک رہتے، دعاؤں میں لگے رہتے، روتے رہتے، لیکن باہر نہیں نکلتے۔ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کہ خواب دیکھا اور خواب کے اندر کسی نے غیبی آواز آئی کہ عامر نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے فتنوں سے اس طرح محفوظ رکھ جس طرح تو نے پہلوں کو محفوظ رکھا ہے۔ روایت میں آتا آپ اٹھے، وضو کیا اور اسی طرز پہ نماز پڑھی ہے اور یہی دعا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے کچھ دنوں بعد حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ کے اجل کو لبیک کہہ گئے، لیکن اس سہولت گزینی گوشہ نشینی کے باوجود مدینے کی گلیوں سے، مدینے کے گھروں سے عشاق کے رسول یوں نکلے ہیں اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی ہے، رضی اللہ عنہ و رضو